السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 3 پیج 380 سے ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے: ایک ایسا دوست جو میری لغزشوں پہ متنبہ کرتا رہے، ایک بقدر زندگی روزی اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک جماعت کی نماز ایسی کہ اس میں کوئی جو کوتاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو جائے اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پر حملہ کیا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے، آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جن کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی 3 دن تک اس کا رنج کرتے تھے، اور جس کی جماعت جاتی رہتی 7 دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اپنے مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہے تو جب چاہے کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں، اور ہم متن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے۔ سعید تنوخی رحمہ اللہ علیہ جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر جاری رہتی۔ خلف بن ایوب رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مکھیاں تم کو نماز میں دق نہیں کرتیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جس سے نماز میں نقصان آئے۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو تو برداشت کرتے رہتے ہیں، محض اتنی سی بات کے لیے لوگ کہیں گے بڑا تحمل مزاج ہے، اور پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔ بہجات النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑی مگر نماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا بھی آپ نے پکڑ نہ لیا؟ فرمایا جس چیز میں میں مشغول تھا وہ اس سے بہت اونچی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قصہ تو مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز میں ہی نکالے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، ان لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ مسلم بن یسار رحمہ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔
ربیع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی کہ کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں جنت اور یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا، ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بھالیں گھس جائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدے پر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا تمہیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آ جائے۔ بس انشاءاللہ باقی کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔